السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، مولانا فضل الرحمان کے گڑی خدا بخش نہ جانے کی وجہ سے جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان بھی ایک دراڑ پڑ گئی ہے یا پڑ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے بلاول ہاؤس سے ذرائع کے حوالے سے بیان جاری کرایا ہے مولانا کے خلاف کہ مولانا کیوں نہیں آئے، مولانا یہ فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے، کیا فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے، کیا بیان جاری کرایا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور پیپلز پارٹی مولانا کیوں نہیں گئے وہ بھی اصل حقیقت بھی بتاؤں گا، اصل وجہ جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور مولانا اس وقت کہاں ہیں وہ بھی بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کیا کرتی رہی ہے، پیپلز پارٹی کس طرح اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو استعمال کرتی رہی ہے ابھی تک اور آگے بھی کر رہی ہے، وہ بھی پیپلز پارٹی کو بھی آج میں تجزیہ کروں گا اپنا پیپلز پارٹی کے حوالے سے اور پی ڈی ایم کے حوالے سے۔ لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، مجھے ظاہر ہے پیپلز پارٹی بھی کور کرتے ہوئے 20 سال ہو گئے ہیں، جے یو آئی کور کرتے ہوئے، نون لیگ کور کرتے ہوئے، سیاسی جماعتیں، سیاسی بیٹ کور کرتا رہا ہوں۔ پیپلز پارٹی مولانا، پہلی بات تو مولانا کیوں نہیں گئے، اس کے لیے بلاول ہاؤس سے ذرائع کے حوالے سے خبر جاری کرائی گئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان ٹرانسفر پوسٹنگ کرانا چاہ رہے تھے سندھ میں، اس لیے وہ نہیں ہوئے تو مولانا نہیں آئے۔ اب یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے معاملے پہ، ٹرانسفر پوسٹنگ سب کراتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ہو اس طرح کا معاملہ، لیکن ٹرانسفر پوسٹنگ کے معاملے پہ مولانا گڑی خدا بخش کا بائیکاٹ کریں، یہ مجھے یہ عقل تسلیم نہیں کر رہی۔ یہ اتنے چھوٹے معاملے پہ اتنا بڑا فیصلہ مولانا کیوں کریں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ مولانا نہیں گئے، مولانا نے مولانا عبدالغفور حیدری کی قیادت میں، مرکزی سیکرٹری جنرل سیکرٹری کی قیادت میں 5 رکنی وفد، جس میں مولانا سراج احمد امروٹی جو درگاہ امروٹ شریف ہے سندھ میں، بہت بڑی درگاہ ہے، اس درگاہ کے گدی نشین ہیں اور جے یو آئی کے عہدیدار ہیں، ان کے ساتھ عبدالرزاق عابد لاکھو انجینئر جو ہیں، وہ جو انصار الاسلام ہیں، جو سالار ہیں جے یو آئی کے، ان کے سربراہ ہیں، ان سمیت 5 رکنی وفد جو ہے جے یو آئی کا مولانا فضل الرحمان نے بھیجا ہے، کیونکہ آصف علی زرداری کا بڑا زور تھا مولانا پہ کہ آپ آئیں۔ مولانا سے میں نے اتوار کو خود پوچھا تھا، جب مولانا کراچی کا دورہ کر کے آئے تھے تو میں نے پہلے ہی پروگرام کر لیا تھا، 1 ہفتہ پہلے میں نے بتا دیا تھا کہ مولانا گڑی خدا بخش نہیں جائیں گے۔ اس پہ میں 2 پروگرام الگ الگ اینگل سے کر چکا ہوں اور مولانا نہیں گئے۔ مولانا نے یہ بتایا تھا کہ ایک تو میری مصروفیات ہیں اپنے علاقے میں، حلقے میں، اور مولانا اس وقت ڈی آئی خان میں ہیں، اور ان کی اپنی مصروفیات ہیں، ظاہر کمٹمنٹ ہوں گی۔ ایشو یہ ہے، جو میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ مولانا کیوں نہیں گئے۔ مولانا ایک بظاہر تو مولانا نے کہا ہے اپنی مصروفیات ہیں، لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کو استعمال کر رہی ہے، ابھی تک پیپلز پارٹی سیدھی نہیں ہو رہی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اندر خانہ ملی ہوئی ہے، مذاکرات بھی کر رہی ہے خفیہ، اپنے معاملات سیدھے کرنے کے لیے، جس طرح آزادی مارچ میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کیا تھا مولانا کے ساتھ۔ اب نون لیگ تو سیدھی ہے، اس وقت نظر آ رہا ہے، لیکن پیپلز پارٹی سیدھی نہیں ہو رہی۔ پیپلز پارٹی جلیبی کی طرح گول گول، یہ بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی کیا کر رہی ہے۔ خود شاید بلاول بھٹو کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ ان کے والد جو ہیں، والد گرامی، معاہدے بھوربن کو توڑ کر یہ کہنے والے آصف علی زرداری صاحب کہ یہ قرآن کی آیت یا حدیث تھوڑی ہے، یہ تو سیاسی معاہدہ تھا۔ تو آصف علی زرداری پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، کوئی جماعت زرداری صاحب کے پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان بہت کلوز دوست رہے ہیں، دونوں نوابزادہ نصر اللہ خان کے شاگرد سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اور واقعی ہیں، ان سے بہت کچھ سیکھا ہے انہوں نے۔ لیکن کچھ سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کی
وہ قربت آصف علی زرداری کے ساتھ نہیں رہی، اور اب مولانا فضل الرحمان کا کی قربت جو ہے نواز شریف کے ساتھ زیادہ مجھے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ یہ میرا سیاسی تجزیہ ہے، یہ انفارمیشن نہیں ہے، یہ میں نے آبزرو کیا ہے خود، ہر طرف سے تینوں پارٹیوں سے یہ میں مل کے باتیں سن کے یہ میری آبزرویشن ہے۔ وہ اس کی ریزن بھی یہی ہے کہ آصف علی زرداری قابل بھروسہ نہیں رہے، وہ اپنا معاملہ سیدھا کرنے کے لیے کسی بھی جماعت کو، کسی بھی لیڈر کو بیچ سکتے ہیں، تو یہ استعمال کر سکتے ہیں، تو یہ استعمال کر رہے ہیں۔ اب پی ڈی ایم کو کس طرح استعمال کرتی رہی پیپلز پارٹی؟ پی ڈی ایم نے جو تحریک کا پہلا جلسہ رکھا تھا 11 اکتوبر کو کوئٹہ میں، تو پیپلز پارٹی پھر وہ پی ڈی ایم نے اس کو ریوائز کیا، 11 کی بجائے 18 کو لے گئے، تو 18 پہ پیپلز پارٹی نے اعتراض کیا 18 اکتوبر کو، بھئی یوم کارساز ہوتا ہے ہمارا، یا تو پروگرام کینسل کریں، ہم نہیں آ سکیں گے، یا یہ کراچی شفٹ کریں، یوم کارساز میں آ جائیں۔ تو پی ڈی ایم نے کہا چلیں جی یہ بھی ٹھیک ہے، تاکہ سب کٹھے ہوں۔ پی ڈی ایم چلا گیا۔ کارساز کا جو واقعہ ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے، محترمہ بے نظیر شہید نے لینڈ کیا تھا تو حملہ ہوا تھا، 200 سے زائد کارکنان بھی شہید ہو گئے تھے، بی بی معجزانہ طور پر بچ گئی تھی۔ اس کے بعد پھر 27 دسمبر کو بی بی کو شہید کیا گیا۔ تو یوم کارساز پیپلز پارٹی مناتی رہی ہے اپنے پارٹی کے کارکنوں کے لیے۔ اب پیپلز پارٹی نے وہ پی ڈی ایم سے منوا لیا، پی ڈی ایم نے ان کے ساتھ جا کے سوگ منایا۔ اس کے بعد پھر یوم تاسیس 30 اکتوبر کو پیپلز پارٹی کا ہوتا ہے، وہ بھی پیپلز پارٹی کا ایونٹ تھا۔ پی ڈی ایم کو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بھی 30 کو ملتان میں رکھیں جی، چلیں جی بسم اللہ۔ ملتان میں بھی پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس بھی پی ڈی ایم نے اڈاپٹ کر لیا، اور ملتان میں جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، جس طرح پی ڈی ایم نے، مولانا نے ڈنڈے کا دھمکی دے کے کہ بھئی ہم بھی ڈنڈا استعمال کریں گے، اور مولانا نے اپنا بڑا زبردست پی ڈی ایم کا شو کامیاب کرایا۔ اس کے بعد اب پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ اس کو بھی محترمہ شہید کی برسی کو بھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے منایا جائے۔ بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے ٹھیکہ لیا ہے، یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ ہر بندہ یہی کہے گا کہ بھئی جے یو آئی نے شہید اسلام کانفرنس ابھی 15-20 دن پہلے کی لاڑکانہ میں، خالد ممون سمرو شہید کی یاد میں تعزیتی ریفرنس جو ہوتا ہے، اس میں تو مولانا نے تو کوشش ایسی کوئی نہیں کی، جے یو آئی نے تو کوئی ایسی کوشش نہیں کی کہ پی ڈی ایم کے لوگوں کو، حالانکہ مولانا سربراہ ہیں پی ڈی ایم کے، وہ سب جماعتوں کو دعوت دیتے تو ان کا بنتا تھا، لیکن مولانا نے تو ایسی کوشش کوئی نہیں کی کہ خالد ممون سمرو کی شہید اسلام کانفرنس یعنی تعزیتی ریفرنس میں کسی اور جماعت کو بلایا ہو یا پیپلز پارٹی کو، کوئی کوشش نہیں کی۔ لیکن کسی اور جماعت نے بھی نہیں کی۔ نون لیگ نے سوات میں جلسہ کیا، نون لیگ نے ورکر کنونشن کیے، نون لیگ اپنے کنونشن الگ کر رہی ہے، اس میں تو نون لیگ تو کسی کو نہیں بلا رہی پی ڈی ایم میں سے۔ پی ڈی ایم جو پروگرام کر رہا ہے، پی ڈی ایم کی قیادت ان پروگراموں میں جا رہی ہے جو پروگرام پی ڈی ایم اناؤنس کر رہا ہے، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اناؤنس ہو رہے ہیں۔ یہ پیپلز پارٹی کے پروگرام پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ لے جاتی ہے، یہ سمجھ میں آ نہیں رہی۔ تو بھائی مولانا کیوں جائیں؟ ہر پروگرام پیپلز پارٹی کا پی ڈی ایم نے منانے کا ٹھیکہ لیا ہے، جس جماعت کو دعوت دی ہے وہ جا رہی ہیں، تو مولانا نے پھر بھی ڈیلیگیشن بھیجا ہے۔ اور دوسرا، برسیوں کے پروگراموں میں تو ظاہر ہے مولوی تو جاتے نہیں ہیں، بہت کم مزاروں پہ، قبروں پہ، اور یہ دعا کرنے تو جاتے ہیں لیکن اس طرح برسیاں منانے نہیں جاتے۔ اس کے باوجود پی ڈی ایم کی لاج رکھنے کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ وہوار چلانے کے لیے مولانا عبدالغفور حیدری کی قیادت میں وفد بھیجا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کا لاڑکانے میں ٹرسل رہا ہے ہمیشہ، بے نظیر بھٹو شہید سے لے کے خالد ممون سمرو شہید تک، یہ ان سے لے کے راشد محمود اور اب بلاول بھٹو زرداری، ان کا آپس میں یہ ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں، مخالفت میں الیکشن لڑتے رہے ہیں۔ اور دوسرا، بے نظیر کی جس طرح برسی ہوتی ہے اسی طرح خالد ممون سمرو کی بھی برسی ہوتی ہے۔ خالد ممون سمرو کی برسی میں کبھی کوئی پیپلز پارٹی کا نہیں گیا، نہ پیپلز پارٹی کو کبھی بلایا گیا ہے۔
ابھی مولانا ریسنٹلی گئے تھے تو مولانا کے استقبال کے لیے بھی، حالانکہ بلاول کا حلقہ ہے نا، بلاول کے حلقے میں مولانا گئے ہیں، پی ڈی ایم کے سربراہ گئے ہیں، تو بلاول کا بنتا تھا کوئی جاتے مولانا کو چائے کھانا، کوئی دعوت، کوئی ملاقات، کوئی حال حوال، کوئی ویلکم، کوئی استقبال یا کوئی ایسی بات مولانا کو کے ساتھ نہیں ہوئی۔ تو اور کبھی جے یو آئی بھی نہیں گئی بے نظیر کی برسی میں، تو ان کا برسیوں میں خالد ماموں سمرو کی برسی میں پیپلز پارٹی والے نہیں جاتے، نہ وہ بلاتے ہیں، اور جے یو آئی والے بے نظیر کی برسی میں نہیں جاتے۔ یہ ان کا برسی میں آنے جانے کا لاڑکانہ میں دونوں جماعتوں کا ریلیشن ہے ہی نہیں۔ آخری بات یہ میں بتانا چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی نے ایک اور ہاتھ کیا کیا ہے، 2 نمبری کیا کی ہے، یہ 2 نمبری ہے میری نظر میں۔ ابھی جو یہ 14 جلسے اناؤنس کیے تھے، میں نے پروگرام بھی کیا تھا، شیڈول بھی میرے پاس پڑا ہے، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اسٹیئرنگ کمیٹی نے شیڈول اناؤنس کیا کہ جو پی ڈی ایم کی تحریک کا دوسرا مرحلہ ہوگا، اس میں 14 جلسے ہوں گے۔ 3 جلسے سندھ میں رکھے گئے تھے، کتنے؟ 3، ان میں سے کراچی، حیدرآباد اور سکھر۔ اب تینوں جلسے پیپلز پارٹی نے کینسل کرا دیے ہیں۔ لو جی، مجھے تو یہ آج پتہ چلا، میں نے تھوڑا سا لوگوں سے رابطے کیے تو پیپلز پارٹی نے تینوں جلسے سندھ میں جو پی ڈی ایم کے دوسرے مرحلے میں ہونے تھے، کراچی، حیدرآباد اور سکھر، تینوں کینسل کرا دیے کہ بھائی کرونا سندھ میں بہت زیادہ پھیل رہا ہے، اس لیے یہ ہم نہیں کر سکتے، اور بس ایک جلسہ ہم کر سکتے ہیں تھرپارکر میں۔ اور تھرپارکر میں کیوں بھائی؟ تھرپارکر میں کیونکہ ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، اور پیپلز پارٹی ضمنی الیکشن میں اپنا امیدوار کھڑا کر چکی ہے۔ ضمنی الیکشن تھرپارکر میں پیپلز پارٹی لڑنے جا رہی ہے، اور پیپلز پارٹی نے یہ سکھر، حیدرآباد، کراچی کے تینوں پروگرام کینسل کرا کے تھرپارکر ضمنی الیکشن میں جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ یار اتنے بھی تو، یہ بھی تو گندم کھا رہے ہوتے ہیں پی ڈی ایم والے بھائی، بلاول صاحب، زرداری صاحب، یہ بھی گندم کھا رہے ہوتے ہیں، آپ کی طرح کی گندم ہوتی ہے۔ آپ اتنے اپنے آپ کو سیانے سمجھ رہے ہیں، تو یہ بھی تو سیانے ہیں یار، انہوں نے بھی ساری زندگی سیاست کی ہے، تو یہ سب سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ کرونا پھیل رہا ہے، سکھر میں جلسے میں آئے گا کرونا، گڑھی خدا بخش میں نہیں آئے گا ہیں، اور تھرپارکر میں بھی نہیں آئے گا، سکھر میں آئے گا، حیدرآباد میں آئے گا کرونا، اور کراچی میں آئے گا، جہاں پہ آپ نے تینوں جلسے کینسل کرا دیے۔ گڑھی خدا بخش میں صبح اتنا بڑا شو ہونے جا رہا ہے، پی ڈی ایم کی قیادت کو بلایا ہے، ادھر کوئی کرونا نہیں ہو رہا ہے۔ بڑے یار اب سمجھ میں نہیں آ رہی، ڈیل الگ کر رہے ہیں، استعفوں پہ ضمنی الیکشن لڑ رہے ہیں، اس پہ بضد ہیں، استعفے نہیں دینا چاہ رہے، سندھ اسمبلی تعلیل نہیں کرنا چاہ رہے، سینٹ انتخابات لڑنا چاہ رہے ہیں۔ تو ویورز، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم اگر ٹوٹا، جب بھی ٹوٹا، تو پی ڈی ایم کے ٹوٹنے کا سبب جو بنے گی وہ پیپلز پارٹی بنے گی، اور پی ڈی ایم کو پیٹ میں چھرا کسی نے گھونپا تو وہ پیپلز پارٹی ہوگی، کیونکہ پیپلز پارٹی کے اقدامات پہلے دن سے اسی طرح کے مجھے ایسا نظر آ رہا ہے۔ 1 جنوری کو اجلاس ہوگا پی ڈی ایم کا، پہلے 2 کا اجلاس بلایا گیا تھا، لیکن اب یہ 1 جنوری کو ہو گیا ہے، مولانا فضل الرحمان نے خود اناؤنس کیا ہے، تو اس میں مزید معاملات پر ڈسکس ہوگا، اور میں نے کہا ہے کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے، پی ڈی ایم یا آر یا پار، یا پی ڈی ایم بچ جائے گا، مضبوط تحریک بن کر ابھرے گا اور مؤثر انداز میں، یا پی ڈی ایم ٹوٹ جائے گا، ٹوٹ اس طرح جائے گا کہ پیپلز پارٹی الگ ہو جائے گی شاید۔ تو آنے والے دنوں میں جو بھی ہوگا اپڈیٹ آئے گی، اور جو بھی اپڈیٹ آئے گی تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام یہ بھی پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔